أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بصالح ما ذكرت إنك على كل شيء قدير. اچھا جی، ہم نے سیکنڈ پارا کل سٹارٹ کر لیا تھا. آیت نمبر 142 اور 143 ہم نے پڑھی تھی، جس میں تحویل قبلہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امت مسلمہ کو امامت دینے کے بعد باقاعدہ اس کا ایک ظاہری طور پہ یا اس کا ایک مظہر جو ہے وہ کعبہ کی تبدیلی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں جو اعتراضات ہونے تھے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کریں گے کہ کیوں یہ انہوں نے تبدیل کر لیا، پہلے کسی اور طرف رخ کرتے تھے اب کسی اور طرف. تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اور پھر ہدایت کی بھی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہہ کے بلایا امت مسلمہ کو. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات تھی سمجھنے کی، جو میں نے آپ کو مختلف مفہوم اس کے بتا دیے کہ اللہ نے تمہیں امت وسط بتایا ہے، اور تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، اور رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہو جائے. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو پہلا جس قبلے کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھے تھے، وہ میں نے سارا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہجرت کے بعد مدینہ جا کے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا دیا اسی لیے تھا کہ پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے. اگرچہ یہ حکم بھاری تھا لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی کسی کو یہ پریشانی نہ ہو کہ پہلے جو نمازیں پڑھی تھی وہ ضائع چلے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. یا یہ کہ تحویل کعبہ کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس حکم کے بعد، تو کہ یہ تو دین سے ہٹ گئے ہیں، تو اس بارے میں وہ لوگ بھی سمجھ لیں، اور جن کو پریشانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ نماز کے حوالے سے بات ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ بعض صحابہ کو یہ تشویش ہوئی تھی کہ کئی نمازیں ضائع نہ ہو گئی. تو یہاں پہ ایمان کو نماز سے تعبیر کیا گیا، جو کہ بہت اہم بات ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت مہربانی کرنے والا، شفقت کرنا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہاں تک ہم نے کیا تھا 143. اب آیت نمبر 144 میں پڑھ رہی ہوں. یہ وہ اصل حکم ہے جو ڈائریکٹ یعنی باقاعدہ جس میں کہا گیا تھا کہ اب رخ اپنا بدل لو. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہم آپ کے چہروں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیر لیں. اہل کتاب کو اس بات کہ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. یہ آپ اپنا دوسری دفعہ جو آ رہا ہے نا وہاں پہ تم سب ہونا چاہیے. میں بھی آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں. قد یقیناً یا تحقیق، نہ را نون جو ہے آتین والا ہم کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے. اور آگے را جو ہے را حمزہ یا رویت والا دیکھنا، کہ ہم دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ تقلبا پھرنا، پلٹنا. قاف لام با یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ الٹ پلٹ ہونے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تقلب وجہ کا، یہاں پہ تے جو ہے نا یہ ویسی گرامیٹیکلی آ رہی ہے. وجہ کا چہرہ تمہارا، وجہ چہرے کے لیے، اور کا تمہارا. پھر سمائی آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ہم پھیر دیں گے ضرور تجھ کو.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فا پس یا تو کے معنوں میں، لا البتہ، نو جو ہے نون وہ ہم کے لیے آ رہا آتین والا، ولیا جو ہے یہ وہی منہ میں موڑنا یا رخ موڑنا، واو لام یا دونوں طرح سے آتا ہے. اور نون مشدد جو ہے نا، نون تاکیدی اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ ضرور کے معنوں میں آتا ہے جب نون کے اوپر شد ہو. اور کا تم سنگولر کے لیے آتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رہا ہے. تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بس البتہ ہم پھیر دیں گے ضرور تجھ کو، قبلتاً، قبلے کی طرف، ترداہا، تم راضی ہو جاؤ گے اس سے. راداد یا راضی ہونا، تا تم کے معنوں میں، اور ہا اس سے، ٹھیک ہے زمین. فولی، پس پھیر لو، یہ بھی روٹ ورڈ وہی ہے واو لام یا والا. پس پھیر لو یعنی اپنی ڈائریکشن اب اس طرف کر لو، یہ امر کے سیغے میں آ رہا ہے. وجہ کا، چہرہ اپنا، شطرہ، جانب یا طرف، یہ روٹ ورڈ یہی ہے شین تو را. شین تارا یہاں پہ سمت یا رخ یا جانب یا سائیڈ اس معنوں میں، ویسے یہ آدھا آدھا ہونا یا مڈل میں ہونا اس کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ جانب یا طرف یا کوئی بھی سائیڈ یا رخ یا سمت. کس سمت موڑ لو اپنا چہرہ؟ المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. یہ باقاعدہ واضح یہاں پہ جو ہے نا وہ حکم دے دیا گیا کہ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ موڑ لو. حرام، یہ جو ہے حرام، یہ انلافل کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا یا منع کرنا، ٹھیک ہے نا. مسجد حرام میں بھی بہت سے کاموں سے منع کیا گیا جو کہ عام حالات میں انسان کر سکتا ہے. انسان جب احرام میں ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت سے جائز کام ہوتے ہیں جو اس کے لیے منع ہوتے ہیں، بال کاٹنا، ناخن چبانا، ادروائز تو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سیکرڈ کے معنوں میں بھی آتا ہے یہاں، مطلب مسجد حرام جب بولا جاتا ہے یعنی حرمت والی، مقدس. اور ویسے ہم اس کو ان لافل کے معنوں میں بھی لیتے ہیں. تو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ موڑ لو. وہ حیثو جہاں کہیں بھی، wherever you are، ما کنتم ہو تم، یعنی اب یہ تم آ گیا نا، ابھی پلورل کا صیغہ آ گیا. تو یہ میں کہتی کہ یہاں پہ اب تم سب کے لیے آ رہا ہے، یعنی پہلے جو بات ہو رہی تھی نا فولی وجہک، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگولر کے صیغے میں بات تھی. اب سب کو کہا جا رہا ہے کن تم، جہاں تم سارے ہو، فولو، پس پھیر لو. اس میں بھی دیکھیں فولو آ گیا نا، باؤ جو اینڈ پہ آ رہا ہے وہ پلورل کے لیے، پلورل کو شو کر رہا ہے. روٹ وہی ہے باؤ لام اور یہ. پس پھیر لو وجوہکم، چہروں کو اپنے. دیکھیں پہلے وجہ کا آیا تھا، ایک چہرے کی بات ہوئی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا تھا. یہاں پہ وجوہ کا ذکر آ گیا کہ اپنے چہرے، اور پھر کم بھی آ گیا. کا سنگولر کے لیے آتا ہے، کم جو ہے وہ سب کے لیے آتا ہے، پلورل کے لیے. تو اب سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے چہروں کو پھیر لو، شطرہو، اس کی جانب، اس سمت میں، اس رخ میں. ہو سے مراد مسجد حرام. اور انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب ہے. اوت الکتاب بھی آتا ہے، آتیناہم الکتاب بھی آتا ہے. اس کے بارے میں جو علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ آتیناہم تھوڑے معروف معنوں میں آتا ہے، اور اوتل جو ہے یہ مجہول کا صیغہ، یہ جب زیادہ کنڈیم کرنا ہو یا ان کی کسی برائی کا بیان ہو، اس وقت یہ والا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب. لا یعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں. لا البتہ، یا وہ، اور علم رکھنا، عین لام میم واو نون پلورل کے لیے. البتہ وہ علم رکھتے ہیں، انہو، بے شک وہ، الحق، حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ، وما، ما یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے، اور نہیں ہے اللہ، اللہ تعالی، بغافلین، غافل، اما، اس سے، جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. یہ ونس اگین وہ کے معنوں میں، اور این میم لام، عمل کرنا. اچھا یہاں پہ جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اپنا رخ جو ہے وہ بدلیں. لیکن اس میں سب شروع میں جو بات ہے نا اس کو پہلے سمجھے. قد نری تقلب وجہک فی السماء، کہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کا پلٹنا، آپ کا بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف رخ کرنا. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کو
ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عقیدت تھی کعبہ سے، اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو کوئی آئیڈیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ حکم دیں گے، اور ہجرت کر کے آ تو گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ان کے دل میں یہ ہے، ایک خواہش ہے، ایک عقیدت ہے بیت اللہ سے، کیونکہ ظاہر اتنے عرصہ وہاں پہ رہے، اللہ کا گھر بھی تھا، اور اس کی طرف وہ مطلب ظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا تعمیر شدہ ہے، اور ایک یعنی بیسیکلی جب انسان کو جو ایک لگاؤ ہوتا ہے نا جہاں پہ وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں کی چیزوں سے، تو یہ ایک نیچرل سی فیلنگ ان کو تھی۔ اب وہ ہجرت کر کے آ گئے، لیکن اب دیکھیں کہ کوئی ایسا کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں کہ اب ہمیں اس طرف کیوں رک کر کے پڑھنا پڑ رہا ہے نماز، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے بس کہ کوئی حکم آ جائے اللہ کی طرف سے، حضرت جبرائیل آئے اور بتا دیں کہ اب رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جانا۔ تو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسیت بھی تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کی ایک دلی خواہش تھی، لیکن آپ نے کہا کچھ نہیں، بس بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ حکم کب آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مینشن کیا باقاعدہ کہ ہم دیکھتے ہیں تیرا پھرنا، تیرے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر آپ دیکھیں نا، بے پناہ عنایت اور محبت اور شفقت نظر آتی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چہرے کے بار بار آسمان کی طرف ایسے رخ کیے جانے اور آسمان کی طرف دیکھنا یا انتظار میں رہنا، اس کی اللہ نے اتنی قدردانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن بھی کیا، یعنی ایک محبت نظر آتی ہے اپنے نبی کے لیے بہت زیادہ، ان کی اس ایکشن کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں پہ مینشن کیا ہے، یہ چیز سمجھنے والی۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دے دیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی جس میں تمہاری خوشی، جس میں تمہاری دلی تسکین ہو جائے گی، ایک طرح کی تسلی دی کہ جو تمہاری خواہش تھی، جو تمہیں انسیت تھی، تو ہم ضرور یہ کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا یہ جو ایکشن تھا یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کنفرمیشن دے دی کہ ہم ضرور یہ کر دیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے پھر اس کے بعد حکم بھی دے دیا کہ اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، ولی وجہ کا، یہ وہ باقاعدہ حکم ہے یعنی قبلہ کی تبدیلی کا جو دیا گیا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ حکم جو ہے نا دوران نماز ہی آیا تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی اور 2 رکعت پڑھ لی تھی، اس کے بعد یہ حکم آیا تھا اور دوران نماز، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ رکوع کے دوران آیا تھا، اور اسی میں یعنی دوران نماز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے رخ بدلا، اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام جو ہے وہ بالکل انہوں نے بھی اسی طرح سے رخ بدل لیا، اور بالکل جو ہے انہوں نے یعنی باقی جو 2 رکعت تھی وہ پھر مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ مسجد قبلتین آپ نے سنا ہوگا، وہاں پہ ہے مدینہ میں قبلتین جو ہے تسنیہ کا سیغہ، یعنی 2 قبلوں والی مسجد کے جن میں ایک ہی نماز جو ہے وہ 2 قبلے کی طرف پڑھائی گئی۔ پھر بعد میں اس کی عام منادی بھی کرا دی گئی۔ مسجد قباء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہاں پہ ایک صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے گئے تھے، انہوں نے جا کے لوگوں کو بتایا، وہ بھی وہاں پہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عصر کی غالباً نماز پڑھ رہے تھے اور مڈل میں ہی تھے، تو انہوں نے جا کے اعلان کیا وہاں پہ کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے آئے اور مسجد حرام کی طرف رخ کر کے حکم ہو گیا، تو انہوں نے بھی فوراً اسی وقت اپنے جو رخ تھے وہ تبدیل کر لیے۔ تو یہ وہ باقاعدہ حکم دیا گیا اور اس طرح سے رخ موڑا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے نا سمجھنے کی بات آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور پھر سب کے لیے بھی ان جنرل سب لوگوں کے لیے حکم دیا۔ پہلا حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا گیا، دوسرا پھر سب کے لیے بھی حکم دے دیا گیا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا، سب کے لیے ہے، اور یہ آج ہم سب کے لیے بھی ہے۔ حیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو،
یعنی کوئی یہ نہ شک میں پڑے کہ شاید یہ صرف مدینہ کے لیے حکم ہے یا اس جگہ کے لیے حکم ہے. جہاں بھی کہیں تم ہو تو تم نے اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر کے قبلہ رو ہو کے پھر نماز پڑھنی. حتی الوسع کوشش. اور ہاں اس کے بارے میں یہ ایک چھوٹ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کہ سمت کا تعین نہیں ہو رہا, کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, فرض کریں آپ جہاز میں ہیں, ٹرین میں ہیں, آپ کو نہیں پتا چل رہا. آج کل تو ویسے سیل فون سے پتہ لگا لیتے ہیں, لیکن سم ٹائمز نہیں, کسی بعض جیسے بزرگ ہوتے ہیں ان کو نہیں بھی کرنا آتا, جیسے بیٹھے اس طرح پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ پاسبل ہے وہاں پہ آپ نے مسجد حرام کی طرف ہی, کعبہ کی طرف ہی رک کر کے نماز جو ہے وہ پڑھنی. تو یہ علماء کہتے ہیں کہ حکم عام بھی ہے کہ اپنا چہرہ پھیر اس کی طرف. اچھا, بات اس میں جو سمجھنے کی ہے نا کہ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو صحابہ کرام تھے ان کی اطاعت کا عالم آپ دیکھیں کہ نماز کے دوران حکم آیا ہے, اور وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ بالکل ہی ایسے لائک پورا ان کو 180 ڈگری گھومنا پڑا, یعنی ایسے تھے تو بالکل الٹ ہونا پڑا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم obviously چل کے صفوں سے آگے کی طرف گئے ہوں گے اور باقی صحابہ مڑ گئے ان کے ساتھ, اور وہاں جا کے پھر باقی کی اس طریقے سے 2 رکعت جو ہے وہ اس رخ میں پڑی. تو آپ دیکھیں کہ اطاعت کا عالم ان کا دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا, کسی نے یہ نہیں کیا کہ کوئی اٹھ کے نماز توڑ دے, پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اچھا ابھی کرنے کی کیا ضرورت ہے, بعد میں کر لیں گے, اگلی نماز میں کر لیں گے, یا کوئی اعتراض یا کوئی باتیں کرنا شروع, کچھ بھی نہیں. مطلب یہ باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ اسی طرح مڑ گئے اپنی نماز کے دوران ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے رخ موڑتے ہوئے دیکھا. یعنی ان کی اطاعت کا یہ عالم تھا. وہ جو ہے نا سمیعنا واطعنا والی بات ہے, کوئی حجت نہیں, کوئی اعتراض نہیں, کوئی دوسری بات نہیں, کچھ بھی نہیں کہ اچھا ابھی اتنی بعد میں کر لیتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, ایسے کہ نہیں. اتنے زیادہ اطاعت گزار بندے تھے وہ. اور ہمارا حال دیکھیے کہ ہمیں کچھ پتا چلتا ہے اللہ کا حکم یا کوئی سنت بھی پتا چلے تو ہم بہانے کریں گے, ٹالیں گے, اچھا سوچتے ہیں, اچھا کریں گے, یا کوئی اس کے بارے میں کوئی پوائنٹس نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں ہے, نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا, یہ تو اتنا اپلیکیبل, مختلف قسم کے ہم ریزنز دینے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم اتنی آسانی سے اطاعت کی طرف آتے نہیں ہیں نا. تو جب حق بات پتہ چل جائے, کلیئر ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے یا یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہم کر رہے ہیں اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو اس میں پھر یہ ہیل و حجت یا پھر اس میں اچھا دیکھ لوں گا یا نہیں دل کر رہا, یا یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کا رویہ جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ کا حکم آیا ویسے بالکل. یہ لوگ جو تھے نا یعنی کمپس کی سوئی کی طرح گھوم گئے تھے. ایکچوئل جو مثال دی جاتی ہے نا کہ کمپس کی سوئی کی طرح گھوم جانا, یہ ہوتا ہے مسلم. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رکوع میں ہی گھوم گئے تھے اسی پوزیشن میں. تو یعنی واقعی ان لوگوں کا وہ عالم تھا کہ بس جو اللہ کا حکم آیا اور جو نبی نے کہہ دیا اس سے اعتراض نہیں کرنا. اتنی زیادہ ان کی اطاعت تھی اور اتنی فوری اطاعت تھی, یعنی کوئی اس میں ٹائم ڈیلے تو ہوتا ہی نہیں تھا نا. تو یہ ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے کہ ہم بھی چیک کریں کہ ہماری اطاعت کا عالم کیا ہے. اسی لیے پھر وہ سابقون الاولون میں ہوں گے نا. مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں جو 3 گروہ بتائے نا لوگوں کے, اس میں جو نیک لوگ ہیں, جو کامیاب لوگ ہیں, ان کے لیے ایک تو سابقون ہے اور ایک اصحاب الیمین, سیدھے ہاتھ والے. تو سابقون یعنی سبقت لے جانے والے, آگے لے جانے, آگے نکلنے والے. اور اسی لیے ان سابقون کے بارے میں یہی آتا ہے سنت من الاولین وقلیل من آخرین, یعنی جو شروع کے جو لوگ تھے نا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, ان میں سے سنت ہوتا ہے بڑا گروہ, ان میں سے زیادہ ہوں گے. وقلیل من الآخرین, آخر میں آنے والوں میں سے تو بہت تھوڑے ہوں گے. کیونکہ ظاہر ان کا جو اطاعت کا عالم تھا, although ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے, لیکن جو ان کے اطاعت کا عالم تھا نا, ہماری تو سوچ بھی وہاں نہیں جاتی.
تو یہ کوشش اور یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کا حکم پتہ چل گیا تو پھر ہم وہ حکم اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے. نفس ہے ہمارا جو آڑے آ رہا ہے، یا لوگوں کا ڈر ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یا کوئی ایسی خواہشات ہیں، یا دنیا نہیں چھوڑی جا رہی، یا دنیا کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے. تو دیکھیں یہ بھی تو انسان ہی تھے نا. یہ تو سوچتے ہی نہیں تھے دنیا کے بارے میں کہ ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، یا اچھا ابھی نہ کر لیں یا بعد میں کر لیں، نہ کیوں نہ کیسے نہ وائے نہ وین، بس جو اللہ نے حکم دیا وہی کریں. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جیسا پچھلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے نا کہ یہ اعتراض کریں گے جو بے وقوف لوگ ہیں. وہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، کہ یہ جن کو کتاب دی گئی ہے نا، اہل کتاب جو ہے، یہ تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے ان کے رب کی طرف سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے نا، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا کعبہ بیت اللہ ہوگا، اور یہ بھی کہ وہ ان کے بارے میں بھی ان کو پتا تھا کہ وہ بیت اللہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر شدہ کعبہ ہے. تو یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی کعبہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ آخری جو نبی ہوں گے ان کا قبلہ بھی مختلف ہے. ان کو بہت اچھی طرح سے اس حق بات کا علم تھا، یٹ وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے، کیونکہ وہی بات ہے، ایک ان کے اندر جو ایک تعصب تھا، جو ضد تھی، اس پہ وہ مانتے نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ان کی اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں کہ ان کو بھی پتا چلے اور باقی سب لوگوں کو بھی، کہ ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. یہ صرف اپنے تعصب و ضد کی وجہ سے آ کے، حسد کی وجہ سے آ کے اس چیز کو مان نہیں رہے، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کعبہ کی تبدیلی کا جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے یہ بالکل حق بات ہے، سچ بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بتا دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ تم جو کچھ کر رہے ہو نا، یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا علم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کے غلط کر رہے ہیں. یعنی یہ تو ہوتا نا کہ بغیر جانے انسان جو ہے وہ غلط کر رہا ہو. جب اتنا واضح معلوم ہو، حق معلوم ہو، پھر بھی انسان اس کے خلاف کرے تو ظاہر ہے وہ اللہ کی پکڑ میں تو آئے گا. تو یہ ایک طرح سے ان کو تھرٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی تم یہ سمجھ جانتے بوجھ سے تم اس چیز کو چھپاؤ گے دوسروں سے اور حق کا انکار کرو گی تو تمہاری چھوٹ ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. یہ تم مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات سے واقف نہیں ہے. آگے دیکھیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر آپ اہل کتاب کو تمام دلائل دے دیں لیکن وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگے تو یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَلَئِنْ، و اور لا البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، اتیتا لاؤ تم، یہ حمزہ تایا والا ہی ورڈ ہے، اور تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، سنگل تم کے لیے. پلورل کے لیے تم نہیں آتا ہے، تا مین تم جیسا ہم کہتے ہیں. تو ویسے تو اس کا مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن آگے ب آ جائے نا تو پھر لانے کا مطلب ہو جاتا ہے کہ اگر لاؤ تم اللہ زینا ان لوگوں کے پاس. ب جو ہے وہ آگے جا کے آپ دیکھیں نا، بکلی آیت میں، تو ویسے آنا مطلب ہوتا ہے حمزہ تا یا کا، لیکن آگے با آ جائے تو لانے کے، دونوں طرح سے آتا ہے، آنا لانا اس طرح سے. اتیت الذین، لاؤ تم ان لوگوں کے پاس، اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، بکل آیتن ہر نشانی. ٹھیک ہے، آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اگر آنا کے معنوں میں ترجمہ کیا جائے کہ آؤ تم ان کے پاس، بکلی ساتھ ہر نشانی کے، بکلی آیت.
تو یہ بھی ترجمہ ٹھیک بنتا ہے، ورنہ آپ نے بعض عربی کی وجہ سے لانے کا ترجمہ کیا تو لاؤ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی، تو اس طرح سے بھی ٹھیک۔ آیتن نشانی، سنگل کے لیے آیتن آتا ہے، پلورل کے لیے آیات آتا ہے۔ ما تبعو، نہیں وہ پیروی کریں گے، یہاں پہ ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی میں ہے، تبعو وہ پیروی کریں گے، اتباع کرنا، تابع قبلتک تمہارے قبلے کی، یعنی کا تم کے لیے آ رہا ہے، یعنی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت، اور نہیں تم، ماں پھر نہیں کے معنی میں، انت تم، بتابعن پیروی کرنے والے، تابع پیروی کرنے والا، اردو کا بھی ہم یہی ورڈ یوز کرتے ہیں۔ قبلتہم قبلے کی ان کی، یعنی تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے۔ وما بعدہم، اور نہیں بعض ان میں سے، بعدہم بعض ان میں سے، بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتا قبلے کی، بعد بعض کی، یعنی ان میں سے آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے قبلے کی۔ یہ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، و اور ل البتہ، ان اگر، اور البتہ اگر، اتبعت پیروی کی تم نے، یعنی اتباع کیا تم نے، تابع عین والا ہی رول ہے، کس چیز کی پیروی کی؟ اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ہا واؤ اور یا، ہوا یہوی یہ خواہشات کے لیے آتا ہے، ڈیزائرز، ہم ان کی، ٹھیک ہے۔ من بعدی، بعد اس کے، ماں جو، جا آکا آ گیا تیرے پاس، جیم یا حمزہ آنا، اور کا تم کے لیے آتا ہے، جا آکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، انکا بے شک آپ، از تب، یہ اذن جو ہے نا، یعنی اذن جب دو زبر کے ساتھ جب آ رہا تو تب کے معنی میں، لمن البتہ سے، من سے کے لیے آ گیا، الظالمین ظالموں میں سے، ٹھیک ہے، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے، ہاں صلی اللہ۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بتا دیا کہ یہ جو یہود ہے ان کا معاملہ کیا ہے، کہ تم انہیں اہل کتاب کہ تم انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دو، یہ نہیں مانیں گے اس بات کو، یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بتا دیا، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کا جھگڑا جو انہیں اہل کتاب کہ تم انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دو، یہ نہیں مانیں گے اس بات کو، یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بتا دیا، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کا جھگڑا جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر تو ہے ہی نہیں نا، ان کو تو جھگڑا جو ہے وہ حسد کی بنا پر ہے، اس تعصب کی بنا پر ہے، اپنی انا میں رہتے ہیں، اکڑ میں، تکبر میں رہتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لکھا ہوا تھا، تم ان کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت نہیں کریں گے، کچھ بھی تم ان کو کر دو یہ نہیں مانیں گے، یعنی تم چاہے ان کی کتاب بھی ان کے سامنے لا کے رکھ دو نا، یہ مانیں گے ہی نہیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا رویہ کس کا ہوتا ہے؟ اس طرح کا رویہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے علم اور عقل پہ بہت فخر کرتے ہیں، جنہوں نے ایک ضد بنائی ہوتی۔ بعض ہوتے ہیں نا مذہبی ذہنیت کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی اس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے کہ بس نہیں ماننا، وہ ایسی پکی ضد میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بالکل حق بات دلائل کے ساتھ پروف کر کے بالکل صحیح بھی بتا دو، وہ کہتے نہیں، ہم جس طریقے پہ ہیں وہی رہیں گے، وہی ٹھیک ہے۔ اتنی زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کا یہی رویہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ یہ نہیں مانیں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے۔ لیکن ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ پروپیگنڈا تو کریں گے، یہ اب اس طرح کی باتیں کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ ویسا یقول السفہاء، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کے پروپیگنڈے میں آ جاؤ اور ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ پیغمبر جو ہے اس کا یہ کام نہیں ہے، اس کا یہ اسٹیٹس نہیں کہ وہ لوگوں کی بات مانے، اس نے تو صرف اللہ کا حکم ماننا ہے نا۔ تو تم نے وہ تمہاری پیروی نہیں کر، تو قبلے پہ نہیں آئیں گے، اور تم نے ان کی قبلے کی بالکل پیروی نہیں کرنی۔ یہ لکم دینکم ولی دین والی بات آ گئی نا، کہ
تم نے اپنے ہی اس سٹانس کے اوپر قائم رہنا ہے، کیونکہ تمہیں یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا. اصولاً تو ان کو اللہ کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی تو پیروی کرتے نہیں، وہ تو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، ان میں سے تو آپس میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ ہے نا، ان کا تو آپس میں بھی یہ اختلاف تھا کہ جو نصارہ ہے وہ شرقی حصے یعنی مشرقی جانب رخ کر کے عبادت کرتے، اور یہود جو ہے وہ مغربی حصے کی طرف کرتے. سب نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود کا یہ تھا کہ مغربی حصے کی طرف انہوں نے وہ تابوت سکینہ رکھا ہوا. تابوت سکینہ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک ٹرنک، ایک صندوق تھا جس میں متبرکات تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ من و سلوا کا سیمپل بھی تھا، ایکچوئل جو تورات تھی اس کی تختیاں اس طرح کی، جو وہ اس کو بڑا سیکرٹ سمجھتے. تو یہ جو ہے بیت المقدس یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً کو 1000 سال کے بعد یہ تعمیر ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ بیت اللہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ اللہ کا گھر جو ہے وہ بنایا. حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی سند نہیں تھی جس میں کہ یہ لکھا ہو کہ یہ بیت المقدس جو ہے اس کو تم اپنا قبلہ بناؤ. انہوں نے اس وجہ سے بنا لیا تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کوئی کبھی گرفت نہیں ہوئی تو وہی چلتا. لیکن اس چیز کا تو واضح حکم تھا. اور بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو آپس میں بھی جو ہے نا ان کا اختلاف ہے. اور نصارہ جو ہے ان کا یہ تھا کہ شرقی حصے کے بارے میں ایک ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ اس مشرقی حصے میں ہیکل جو تھا اس میں بیٹھ کے وہ عبادت کرتی تھی. دوسرا وہ لوگ یہ بھی کہتے کہ یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسcend کیے تھے اوپر کی طرف، ان کو اٹھا لیا گیا، تو انہوں نے وہ حصہ رکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو، اور وہ معاملہ ان کا ابھی تک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کریں، یعنی ان کا معاملہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ گیا اللہ کی طرف سے تمہیں بتا دیا گیا، حکم بھی دے دیا گیا، بہت کلیریفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب یہی کرنا ہے، لیکن ان کی خواہش یہی رہے گی کہ تم ان کی بات مانو، کیونکہ ان کی سرشت ایسی ہے نا، یعنی یہ ان کے آپ کہہ لیں کہ ان کا خمیر ایسا ہے، ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اپنی بات منوانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نا ایک وہ حاکمانہ ذہنیت ہے اہل کتاب کی، اور یہ دوسروں کو اپنے لیے محکوم دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی تک یہ معاملہ ان کا، یہ کوئی صرف اس زمانے کی بات نہیں تھی. مسلمانوں سے ان کو ابھی تک وہ حسد ہے، اور ابھی تک یہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا کے رکھیں، اپنا غلام بنا کے رکھیں، یہ ہماری چیزوں کی پیروی کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی خواہشات کی تم نے پیروی کی تو تم بھی ظالموں میں شمار ہوگے. یعنی جہاں پہ بات اصول کی آ جائے، جہاں پہ بات اللہ کے حکم کی آ جائے، وہاں پہ پھر اتنا اسٹرانگ سٹانس ہونا ہے کہ اگر نبی نے بھی یہ بات کی کہ ان کی خواہشات کی پیروی کی، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹڈ نہ کبھی ہو سکتا تھا، نہ ہوا. یہ ظلم کرنے والی بات بیسیکلی مسلمانوں کو ہی سمجھائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحی کے خلاف نہیں تھا کرنا، لیکن بات یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی اصول بتانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کو بھی مخاطب کر کے بتائی جاتی تھی کہ وہ اصول یا وہ قانون اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے ایک جیسا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے. پہلے جو اللہ تعالیٰ نے قد نری تقلب وجہک، وہ یعنی تیرا چہرہ آسمان کی طرف جو جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو بھی ہم نے پڑھا قد نری تقلب وجہک فی السماء، اس میں کتنی شفقت اور کتنی محبت اور عنایت، اور اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا کتنا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اللہ کے حکم کی سختی کی بات آئی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو. یعنی کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنا نہیں تھا، لیکن حکم سب کے لیے، یعنی عبد ہی ہے. اللہ کا جو بندہ ہے اس کی بندگی
ہر وقت ہے، ہر مقام پہ ہے، وہ ہر مقام پہ اللہ کا عبد ہی ہے، چاہے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو. اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی جو حق بات ہے اسی پہ کھڑا رہے. تو یہ بات کہہ کے سمجھایا گیا، اور اس میں ظاہر ہے یہ سب مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ایک طرح کا یہ ایک تربیت ہے کہ تم نے ان کی خواہشات کی اگر پیروی کی جو وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی خواہشات پوری کرو، تم ان کی بات مانو، تم ان کے محکوم ہو کے رہو، تو تم ظالموں میں سے ہوگے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اب جو امامت دی ہے، پھر ان کی پہچان اور وجود ان کو ایک دینے کے لیے ایک اس کا ظاہری مظہر بھی وہ کر دیا، ظاہری طریقے پہ، یعنی قبلہ بھی تبدیل کر دیا. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی اس شناخت کو کتنا برقرار رکھتے ہیں اور ہم کتنا ان کے پیچھے ان کی باتوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں یا ان کی باتیں مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی ہے. اب قیامت تک یہی تمہارا قبلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کل بھی کہ قبلہ ڈائریکشن جو ایک دی گئی یہ ایک ظاہری حکم تھا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کا باطنی اس کا رخ ہے اس حکم کا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہی کہ امامت تبدیل کر دی، وہ بتانا مقصود تھا کہ تم جو بھی کچھ کرتے رہو، اب اللہ تعالیٰ نے امامت تو تبدیل کر دیا. اور دوسرا مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہارا قبلہ، تمہارا رخ، تمہارا زندگی کا مقصد یا تمہارا سینٹر آف لائف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. جب وہ حکم، کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، تم نے اسی کی طرف دھیان دینا. ہم ظاہری طور پر تو یہ کرتے ہیں کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے باطنی جو اس کا رخ ہے اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے باقی زندگی میں بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ہی کرنا ہے اور اسی کی بات ہی ماننی ہے، اور ان کی باتیں نہیں ماننی، ان کے ساتھ کمپرومائز ہے، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ورنہ یہ ظلم ہو. یعنی ظالم کون ہے؟ جو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرے، خواہ کسی کی بھی خواہشات کی آپ پیروی کریں. کوئی بھی اگر آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے اور آپ اس کے پیچھے اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں تو یہ ظلم کرنے والی بات ہے. کیونکہ ایک مومن سے یہی مقصود ہے کہ اس کے لیے سب سے افضل اللہ کا حکم، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے نا، تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ کسی سمت کو قبلہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی طرف ہے، باقی طرف نہیں ہے. یہ ایک پہچان کے لیے، ایک انفرادیت کے لیے، ایک اتحاد قائم کرنے کے لیے، اور اس کا ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کی زندگی کا مرکز کیا ہونا چاہیے، یعنی اس حکم کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کسی بھی معاملے میں کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. بالخصوص یہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہی یہ کہ ہم ان کے مطالبات مان لیں، ہم ان کے طرح بن جائیں، ہم ان کی خواہشات پوری کر لیں، ان کے عقائد و نظریات اپنا لیں یا ان کی باتیں مان لیں، کیونکہ ان کی نصیحت یہ ہے. لیکن ہمیں منع کر دیا گیا کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب بات وہی ہے نا کہ ہم پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ہم اس چیز پہ کتنا مطمئن ہے کہ ہاں ہمیں جو ایک امت مسلمہ کی اللہ نے ایک خاص آئیڈینٹی دی ہے اس پہ ہمیں کتنا فخر ہے اپنی شناخت پر، کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کا امتی بنایا، امامت بخشی اور امت وسط بنایا، ہمیں ایک شناخت دی. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں یا ہم اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں؟ اور ہم میں سے آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں نا ان کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر لباس بھی ایسا پہن لیا جو جسم کو ڈھانپنے والا ہے جیسا کہ ہمارے دین اسلام کا حکم ہے، تو شاید ہمارا تو اسٹیٹس کم ہو جائے گا یا لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے. یا اگر ہم نے اس طرح کی چال ڈھال، رنگ ڈھنگ اور بول چال نہ اپنائی جو ان لوگوں کی ہے، جس طریقے سے یہ بات چیت کرتے ہیں، ان کی زبان نہ اپنائی، تو لوگ ہمیں جاہل سمجھیں گے. تو یہ ظلم ہی ہے نا. اگر سوچیں کہ اللہ کی دی ہوئی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اس شرف کو، اس اتنی اہم بات کو ہم اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھیں، اور جن سے امامت لے لی گئی ہے ان کے جیسا بننے پر ہم فخر کریں. سوچیں تو صحیح اس کے بارے میں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ
اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں، اس کو چھپائیں نہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی محسوس کرے، اور یہ سارے جو اس طرح کے کمپلیکسز ہیں نا، ان کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دے، ظالم نہ بنے۔ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر انسان ظلم کرنے والوں میں ہو جائے۔ جب حق بات پتہ چل گئی، سمجھ آ گئی، اور یہ بھی احساس ہو گیا کہ مطلب مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے، تو پھر اس پہ فخر کرے اور اس حق بات پہ جم جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان ساری آیات کے خلاصہ اس طرح سے آتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی چھپاتی ہے۔ الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو، ہمزہ تعینون ہم کے لیے، ہم ان کو، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، این رافا معروف ہونا، عرف جاننا، یعرفونہ واو نون پلورل کا ہے، یہ آتین والا وہ کے معنوں میں، این رافا روٹ ورڈ ہے، واو نون پلورل کا، اور ہو اس کو۔ اب یہ ہو کی ضمیر جو ہے نا، اس کو 3 طرح سے ایکسپلین کیا گیا، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ کما جیسا کہ یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، یہ معرفت کا ورڈ بھی ہم اردو میں لکھتے ہیں، اور عرف بھی اور معروف بھی، ٹھیک ہے۔ ابناءہم بیٹوں کو اپنے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے، فریق ایک گروہ یا فرقہ ان میں سے، لَيَكْتَمُونَ البتہ وہ چھپاتا ہے، الحق حق کو، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں آتیناہم کی ورڈ یوز ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ علماء جو ہیں، ان کے جن کے پاس کتاب کا صحیح علم ہے، ان میں سے بعض اس کو پہچانتے ہیں۔ کس کو پہچانتے ہیں؟ ہو کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دی ہے بعض مفسرین نے، جس طرح ابن کثیر وغیرہ نے، اور بھی مفسرین نے، کہ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اصل میں نا عربی میں ایک محاورہ ہے بیسیکلی، کہ جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ یقین ہوتا ہے نا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو بہت زیادہ انسان اچھی طرح سے اس چیز کو جانتا ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، اس چیز کے مکمل اعتماد ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ ایسے پہچانتا ہوں میں اس کو جیسے میں اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں۔ کیونکہ اولاد جو ہے انسان کے ہاتھوں میں پلی ہوتی ہے نا، اور انسان تو آپ دیکھیں والدین، مطلب کوئی ایسے کوئی ہجوم بھی ہو، زیادہ سارے بھی بچے ہوں، تو وہ بیک سے دیکھ کے بھی پہچان لیں گے اپنی اولاد کو کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ایون آواز سن کے بھی پہچان لیں گے کہ مطلب اپنی اولاد کو کون نہیں پہچانتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا پہچان چکے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے عربی میں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کتابوں میں بہت واضح نشانیاں تھیں، بہت زیادہ کلیئر، اور یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے کہ ہاں آخری نبی ہے تو یہی، لیکن یہ اپنی ضد اور تعصب میں اتنا تھے، حسد میں، کہ یہ نہیں مانتے۔ یہ جو ان کی بات تھی نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیزیں باور کراتے ہیں ان کو، کہ تم یہ نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے، یہ تمہیں پتہ نہیں چلا۔ اچھا، پھر جو ہو کی ضمیر ہے وہ قرآن حکیم کی طرف بھی لی گئی ہے، کہ قرآن کو بھی یہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی کے اوپر ایک کتاب آئے گی۔ اور بعض نے یہ کیا کہ چونکہ وہ قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ہو کی ضمیر بیت اللہ کی طرف بھی جاتی ہے، کہ اس گھر کو یہ پہچانتے تھے بہت اچھی طرح سے کہ ابراہیم کا تعمیر شدہ ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہے اس کا قبلہ وہ ہوگا، تو یعنی کوئی شک والی بات تو تھی ہی نہیں ان کے اندر نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو کہ اس کو چھپاتا ہے حق کو، حالانکہ وہ جانتا ہے، یعنی جو علماء وغیرہ جن کے پاس جو پڑھتے تھے کتاب وغیرہ، یعنی آپ سوچیں اتنا تعصب تھا ان کو، حالانکہ نسبت ابراہیم سے کرتے تھے، بڑے فخریہ کرتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے یہ بنایا تھا گھر، لیکن
اور حالانکہ بیت المقدس کے لیے تو کوئی ایسی نشانی یا حکم بھی نہیں تھا ان کی کتابوں میں، اور اس کے لیے تھا بھی، اور پتہ بھی تھا کہ آخری نبی کا قبلہ مختلف ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ یعنی انسان جب بہت زیادہ تعصب اور حسد اور ضد کا شکار ہو جاتا ہے نا، تو پھر دیکھیے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا دماغ، آنکھیں، دل سب پہ اللہ تعالیٰ تالے لگا دیتے کہ وہ بس اپنی اس ہٹ دھرمی میں ہی رہتا ہے کہ نہیں ماننا میں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج مسلمانوں میں بھی بعض فرقے اتنے زیادہ سختی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ بھی بس خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارے اس نے جو بھی ہمارے جو پیر صاحب ہیں یا جن کی بھی وہ بات مانتے ہیں، یا جو بھی فرقے کا امام ہے، بس ہم نے اسی کی بات مانی ہے اور کسی کو نہیں لینا، چاہے پتہ بھی چل جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے اور وہ نہیں ہے جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی نا کہ خاص ایک مذہبی ذہنیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کو شک کوئی نہیں تھا، صرف ضد پہ تھے، صرف تعصب میں تھے، صرف حسد میں تھے، اپنی انا ان کے اندر اتنی زیادہ تھی، اکڑ اتنی زیادہ تھی، یہ اہل عرب تو امی ہے، ان کی بات ہم، ان کو کیسے شرف مل گیا، ان کو کیسے ہم اپنے سے زیادہ مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ حق کو جانتے بوجھتے بھی چھپاتے تھے۔ یہ بہت بڑا گناہ کہ حق معلوم ہو، انسان نہ خود اس کا اقرار کرے اور دوسروں کو بھی نہ بتائے، ان کو بھی چھپائے، ان کے لیے بھی، کہ ان کو یہ تھا کہ یہ بتاتے بھی نہیں تھے باقی لوگوں کو، کیونکہ ان کا بھی معاملہ یہ تھا نا کہ کتاب اور دین بس علماء تک ہی محدود تھی، جیسا کہ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا۔ تو لوگوں کا یہ ہوتا تھا کوئی بات کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو ان سے جا کے پوچھتے، تو یہ چھپاتے تھے، یہ نہیں بتاتے تھے۔ الحق من ربهم فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، بس تم ہرگز بھی شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ الحق یہ حق ہے، سچ ہے، من ربی کا، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فلا پس نہ تکونن، تم ہرگز نہ ہونا۔ یہ جو ننا نون مشدد جو آ رہا ہے نا، یعنی نون تشدید کے ساتھ، نون تاکیدی، اس کو اس نے کو بتایا کہ کہتے ہیں اس میں ضرور کا مفہوم ہوتا ہے کہ تم ہرگز نہ ہو جانا، تم کبھی بھی ایسا نہ کرنا، یعنی جب تاکیدن کوئی بات کرنی ہے نا تو تم ہرگز نہ ہونا، اس میں سے من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، ممتر کی جمع، اس کا روٹڈ ہوتا ہے میم را اور یا، مریتن ہوتا ہے کسی معاملے میں کوئی تردد کرنا، کوئی شک شبہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تم شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا، یعنی یہ ایک حق بات ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ اب یہ قبلہ ہوگا، یہی امت جو ہے وہ امامت کے لیے چن لی گئی ہے، اور یہی نبی برحق ہے، یہی اللہ کا کتاب برحق ہے، اب اس کے بارے میں شک نہیں کرنا تم نے، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ جب ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی بہت زیادہ مخالفت کی جائے اور بہت زیادہ اس چیز پہ اصرار کیا جائے، بالخصوص اگر کوئی جو عالم فاضل لوگ یا جو علماء ہوتے ہیں وہ مخالفت شروع کر دیں، تو عام لوگ جو ہے وہ شک میں پڑ سکتے ہیں کہ شاید یہی جو بات یہ کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن سمجھایا جو ہے وہ ساری امت کو جا رہا ہے کہ اگر تم ان کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ دیکھو انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ دین ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے پیچھے تمہیں کوئی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوتا نا کہ سن کر کوئی بات بندے کو صحیح لگنے لگ جاتی ہے، خاص طور پہ اگر کوئی بڑے علماء کر رہے ہوتا، تو یاد دہانی کے لیے، جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی کا حکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، تم شک میں نہیں پڑنا۔ اصل میں بہت بڑا ایک وہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا نا، یعنی آپ ذرا اس وقت کے حالات اگر ذہن میں لے کر آئے نا، اور پھر یہ ساری جو جتنی مخالفت تھی اس مخالفت کو بالکل پیک پہ، ایکسٹریم پہ لے جا کے سوچی، اور اس میں پھر اتنی بڑی بات ہو جانا کہ یعنی رخ ہی تبدیل ہو گیا، تو بہت زیادہ بڑا یعنی وہ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تسلی دینے کے لیے، جمانے کے لیے کہ کسی کا بھی دل اس کے اوپر نہ جائے، کیونکہ شک میں جب انسان پڑتا ہے نا تو پھر اس کا ایمان کمزور پڑتا ہے، اور جب اس طریقے سے ایمان میں کمزوری آتی ہے پھر انسان احکامات پر عمل تو نہیں نہ کر سکتا۔
تو یہ بات ہے کہ جب حق بات سامنے آ گئی ہے، بس اب اس واضح حق کو جو کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس پہ پھر یہ نہ انسان سوچے اچھا پتہ نہیں اب میں کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو شک کو دور کرنا ہے، یقین پہ جمنا ہے نا. اور وہ یقین انسان کو کب آتا ہے؟ جب انسان کا علم مکمل ہوتا ہے. اور وہ علم جو ہے نا، جب انسان اس کتاب سے حاصل کرتا ہے، الکتاب سے، تبھی انسان کا علم مکمل ہوتا ہے نا. ورنہ ہوتا ہے نا جس طرح آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں شک پہ پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بارے میں دین میں کیا حکم ہے، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، اچھا اس سے پوچھ لیتا ہوں، اچھا اس سے پوچھ لیتا ہوں. تو سب سے بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب دی ہے اس کو سمجھ کے پڑھے، اس سے جڑ جائیں تاکہ علم حاصل ہو. اور العلم، وہ خاص علم اور صحیح دلائل کے ساتھ بات جو ہے وہ انسان کو پتہ چلے، کیونکہ یہی کتاب حق ہے، یہی علم حق ہے. ٹھیک ہے نا. کہ شک انسان کو تبھی ہوتا ہے جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو اس علم کے حصول کے لیے دلائل کے ساتھ خالص ثابت یعنی ٹھوس علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کا علم حاصل کریں تاکہ سارے شکوک و شبہات جو انسان کے دور ہو جائے. اور جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت پر ہوتے ہیں وہ پھر فوری اطاعت بھی کر لیتے ہیں، وہ شک میں پڑتے ہی نہیں ہے، وہ کچھ ان کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹائم بھی اور ہے، آگے دیکھیے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ بھی امپورٹنٹ آیت ہے. اور ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے. تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ جہاں سے نکلے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے میں نے اگلی آیت پڑھ دی، نہیں اس کو یہ اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ایک ہی پیراگراف میں لکھا ہے. اچھا. ولی کلی و اور لیے کلی ہر ایک کے. وجہتن، وجہ جو ہے ویسے چہرے کو کہتے ہیں، یہاں پہ مراد جو ہے نا کوئی رخ، کوئی طرف، کوئی جانب یا کوئی سائڈ، یعنی ایک رخ ہے. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے. جس میں کعبہ کی بات ہو رہی ہے تو عبادت کے حوالے سے. ہوا وہ مولیہا، مولی یعنی منہ اس طرف کرنے والا ہے یا رخ پھیرنے والا ہے اس کی طرف. فاستبقوا الخیرات، پس سبقت لے جاؤ. سین با قاف، سبقت لے جانا، آگے بڑھ جاؤ، ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے نکلو. کن چیزوں میں؟ الخیرات، خیرات لے جانا، آگے بڑھ جاؤ، ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے نکلو. کن چیزوں میں؟ الخیرات. خیرات جو ہے وہ خیر سے ہے. ٹھیک ہے. اردو میں ہم خیرات پڑھتے ہیں لیکن عربی میں اس کو آپ خیرات پڑھیں گے. میں نے آپ کو لین کا بتایا تھا نا، یا لین، تو اس کو خیرات پڑھنا ہے. بھلائیوں میں، نیکیوں میں. اینما، جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے، تم کے لیے کانا یکونو ہونا، یأتی وہ لے آئے گا. یہ وہی یہ جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں، اور روٹ حمزہ تا یا ہی ہے، اور اس کو جھٹکے سے آپ نے پڑھنا ہے. یأتی، اس کو یا کی نہیں پڑھنا. یأتی جب الف کے اوپر جزم ہو نا، اس طرح جو آپ کو نظر آ رہی تھی، جھٹکے سے پڑھا جاتا. یأتی بکم اللہ، وہ لے آئے گا تم کو. کم جو ہے تم کے لیے آ رہا ہے. بازے بھی یہاں پہ کو کے معنوں میں ہے. اللہ، اللہ تعالیٰ، جمیعاً سب کے سب، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شیء ان چیز کے، قدیر بہت زیادہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ موڑنے کی ایک سمت ہے. یعنی جو بھی لوگ ہیں، ہر ایک نے، یعنی ہر مذہب کا یا ہر عقیدے والے کا اپنا اپنا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ جاتا ہے، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا کہ ہر اپنے اپنا ایک طریقہ، ایک اپنا منہج جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنا طریقہ کرتے ہیں، وہ اپنا رخ کرتے ہیں. تمہیں اللہ نے یہ سمت بتا دی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، یعنی تم
نے کرنا کیا ہے کہ خیرات یعنی نیک کاموں میں بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے. یہ اصل چیز ہونی چاہیے, یہ اصل فوکس کا مرکز آپ کے لیے ہونا چاہیے, یا جس کی طرف توجہ کا مرکز آپ کے لیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کعبے کی تبدیلی پر جھگڑا کرنا یہ کوئی اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم ان نیکیوں میں سبقت حاصل کرو ایک دوسرے سے جس کی خاطر تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے تم نماز پڑھ رہے ہو. یعنی ونس اگین بات وہ یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا اس کی ظاہریت پہ نہ جاؤ, اس کے جو باطنی روح ہے جو اس حکم کی, اس کے باطن کو, اس کی روح کو, اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی تم لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ ہمارا قبلہ تو یہ ہے اور تمہارا وہ کیسے ہو گیا, اور سب ایک دوسرے کے اوپر اعتراض کر رہے. یہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے, یہ مقصود ہی نہیں ہے تم سے. تم نے کیا کرنا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی. یعنی ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ہوتا ہے, کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے, اور ہر کوئی جو ہے نا وہ اسی کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہوتا ہے. آپ عام زندگی میں لوگوں کو دیکھیں نا, مطلب ماں کے لیے اس کا بچہ, یا والدین کے لیے اولاد, ان کی تربیت, ان کا کھانا پینا, پرورش, ان کی ضروریات, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. پھر کسی کے لیے جو ہے وہ اس کا بزنس اس کا سینٹر آف لائف ہوتا ہے, کسی کے لیے اس کی جاب میں آگے جانا, ترقی کرنا. ٹھیک ہے. تو سینٹر آف لائف وہ چیز ہوتی ہے جس میں انسان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, جس کے لیے انسان وقت بھی لگاتا ہے, جس کے لیے انسان اپنی انرجیز بھی لگاتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے, اور جو اس کی طرف رخ پھیرتا ہے اسی کی طرف لگا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو, مومنوں کو کیا حکم دیا ہے کہ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا ایکچوئل معاملہ کیا ہے, ہم کن چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, ذرا اس کی طرف ہم غور کریں نا. اس کے پاس اتنا مال ہے, میرے پاس اتنا ہو جائے. اس نے ایسا گھر لے لیا, میں اس سے بڑا لے لوں. اس کے پاس 2 گاڑیاں, میں 4 لے لوں. اس نے یہ اس طرح کے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں, میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کے پہن لوں. وہ اس کے جاب اس طرح کی ہے, میری اس سے زیادہ ہو. پھر اس کو بتانے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہماری تنخواہ ایسی ہے, ہمارا بزنس جو ہے وہ فلاں کے بزنس سے زیادہ فلرش کرنا چاہیے, ہم اس سے زیادہ آگے نکل جائے. پھر وہ بچوں میں بھی وہی چیز ڈال دیتے ہیں, وہ ایک کمپٹیشن, تم اس سے زیادہ تمہارے نمبر آنے چاہیے, اس سے کم کیسے آگے, اس کے بچے نے یہ پڑھا ہے تو میرا بچہ بھی یہ پڑھے, اس سے زیادہ آگے جائے. ہماری زندگی کے جو سینٹر آف لائف ہے نا وہ بس یہی بن کے رہ گئے, اور ہم انہی میں گھومے رہتے ہیں, اسی میں کمپٹیشن خود کو بھی ڈالا ہوا ہے لوگوں سے, مال و دولت, اسٹیٹس, ان چیزوں میں آگے جانے کی. اور یہی معاملہ ہم نے بچوں کا بھی کر دیا, ان کو بھی ہم نے کمپٹیشن میں ڈال دیا. بس تم نے اس سے آگے نکلنا ہے, تم نے یہ اس کے جیسا, اس سے بھی بہتر بننا ہے, اس سے بہتر جاب ہوئی, مال دولت پیسہ دنیا, بس یہی ہمارے سینٹر آف لائف بن کے رہ گیا نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, کس چیز میں سبقت کرو, نیکیوں میں آگے جانے کی. اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں رہی ہے. اس کی طرف تو کبھی کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اتنی چیریٹی کر رہا ہے, میں اس سے بڑھ کے کروں. اور پھر خیرات جو اس میں ہر طرح کی نیکی آ جاتی ہے. یعنی اس میں صرف آپ عبادات نہیں لیں گے, یعنی ریچولس نہیں کہ بس نماز یا روزہ یا اس طرح کی زکات, مختلف قسم کی بھلائیاں, ہر طرح کی بھلائیاں یا ہر طرح کی نیکیاں اس میں آ جاتی ہیں نا. کسی کی ہیلپ کرنا, کسی کو کسی کو گائیڈ کر دینا, اچھا کسی کو کوئی علم دے دینا, صدقہ خیرات بھی اگرچہ اس میں آ جاتا ہے. کوئی بھی انسان کی فلاح و بہبود کے کام, کسی طریقے سے کسی کی مدد کرنا, اس کے کام آنا, سب کچھ اس میں آ جاتا. خیرات میں تو سب, یعنی پلورل میں ہے نا, سب طرح کی نہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. کیوں؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, یعنی تم کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. یعنی اللہ سے تم بھاگ تو نہیں سکتے, لوٹ کے جانا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو تم بھاگ تو نہیں سکتے اس سے, جمع تو اس نے کر ہی لینا تمہیں, آخرت میں جانا تم نے اسی کے پاس ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ تم ابھی اس زندگی میں اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر لو, اور اپنا آپ جو ہے وہ اللہ کو سونپ دو, اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ عاجز ہو جاؤ, جھک جاؤ. یعنی جب جانا اسی کی
پاس ہے، لوٹنا اسی کے پاس ہے، تو نیکیوں میں سبقت کر کے اس کی طرف جائیں نا، نہ کہ یہ کہ آخرت میں ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور جانا پھر بھی اسی کے پاس اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے. تو بھاگ تو نہیں سکتے کہیں اس کی پکڑ سے، تو پھر اس کا حکم مان لیں، اس کی طرف رخ کر لیں اور اسی کو اپنا مرکز بنا دیں، یعنی اپنا سینٹر آف لائف. یعنی اس چیز کے لیے سبقت کرو جو جو آخرت میں تمہیں چاہیے، جو تمہارے اس زندگی میں کام آئے گی. نیکیاں سمیٹو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ دنیاوی کمپٹیشن یا چیزیں اور یہ یہاں کی چیزیں وہاں تو کام نہیں آئیں گی نا. دنیاوی بھلے تم جتنی کامیابیاں حاصل کر لو، بھلے تم کتنے مرتبے حاصل کر لو، کتنی ڈگریاں لے لو، کتنی تمہیں پروموشنز مل جائیں، کتنا تم دوسروں سے اگلے رینکس پہ چلے جاؤ یا کتنا تم ان سے جو ہے وہ کثرت حاصل کر لو، یہ بہرحال سب دنیاوی چیزیں یہی رہ جانی. آخرت میں جب اللہ نے اکٹھا کرنا ہے نا اپنے پاس، تو اس وقت پھر نیکیاں ہی کام آنی، انہی پہ فیصلہ ہوگا کہ انسان کا اصل مقام کیا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اپنے اپنے قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنا سینٹر آف لائف ہماری چاہے محبت کا مرکز ہے یا ہماری عبادت کا مرکز ہے، ہماری عقیدت کا مرکز ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اور اگر مقابلہ کرنا ہے کسی سے تو خیرات میں کرنا ہے، بھلائیوں میں، نیکیوں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنا اپنا سینٹر آف لائف چیک کریں، ہر کوئی اپنے اپنے اوپر غور کرے، اینالائز کرے اور پوچھے خود سے اور دیکھے کہ میرا سینٹر آف لائف کیا ہے، جس کے لیے میں بہت اپنا وقت بھی لگاتا ہوں اور اپنی زندگی بھی اور اپنی ایفرٹس بھی اور اپنی ساری انرجیز بھی. اور یہ بھی دیکھیے کہ آخرت میں جو چیزیں کام آنی ہے ان کی اہمیت میری زندگی میں کتنی ہے، ٹھیک ہے، ان کو میں نے کس لیول کے اوپر رکھا. یوزلی ہمیں یہی جواب ملتا ہے سوال کا کہ میرا کریئر، میری ڈگری، میری تعلیم، بزنس، جاب، گھر، بچے، یہی ہوتا ہے ہمارا سینٹر آف لائف. یہ ٹھیک ہے، یہ سب ہماری زندگی کی وہ فرائض ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں، لیکن بس انہی کو سینٹر بنا کے نہ انسان بیٹھ جائے کہ اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا ہوش نہ رہے، انسان اپنی زندگی کا مقصد بھی بھلا دے اور یہ بھی بھول جائے کہ وہ اللہ کا عبد ہے اور اس نے اللہ کی بات ماننی ہے اور پھر اپنی خواہشات اور اپنی بس مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دے. وہ جو سینٹر آف لائف، بار بار یہ جو قبلہ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تو ایک ظاہری طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، لیکن اس کا روح سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات ہی ہماری زندگیوں کا مرکز ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھی وہی بات کی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آپ جہاں سے نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں. وَمِن اور من حیثو جہاں سے، من سے کے لیے آتا ہے اور حیثو جہاں، یعنی فرام اینی ویئر، ٹھیک ہے. خرجتا نکلے آپ، خراجا اخراج ایگزٹ، اور تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے. فولی پس پھیر لو، واولام یائی، وجہ کا چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرامی جانب مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق البتہ حق ہے، انہو بے شک وہ، للحق البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ تعالیٰ بغافل غافل نہیں، اللہ تعالیٰ غافل، یہاں پہ بغافل میں جو بازر بھی ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا چکی، بازر بھی کبھی پھر کے معنوں میں، کبھی کو کے معنوں میں، کبھی ساتھ کے معنوں میں، کبھی اس کا ترجمہ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا جاتا. بس بغافل ان کا مطلب صرف آپ غافل لکھیں گے، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، تا تم کے لیے اور عین میم عمل کرنا. پھر اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھے اس بات کو ریپیٹ کیا، کیا اس آیت میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں بھی یہی بات، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ.
کیوں بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کو ریپیٹ کرے کہ جہاں سے بھی تم نکلو یہ اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کرو. یعنی تم ابھی اس شہر میں ہو مدینہ میں، اس سے کہیں باہر ہو، گھر کے اندر ہو، وہاں سے نکل کے کہیں باہر جاتے ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تمہارا رخ جو ہے وہ مسجد حرام ہی کی طرف ہونا چاہیے. یعنی اللہ کا گھر جس کو اللہ نے اب مرکز بنا دیا وہی تمہارا رخ ہونا چاہیے. اس لیے بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے کیونکہ مخالفت بہت زیادہ تھی نا، تو جتنی زیادہ مخالفت اتنی ہی زیادہ ریپیٹیشن اس حکم کی بھی، اتنا ہی بار بار دہرایا جا رہا ہے تاکہ کوئی ان کے پروپیگنڈے میں نہ آ جائے، تاکہ کوئی اس چیز کی کو کم اہم نہ سمجھ لے، کیونکہ بہت بڑی بات ہوئی تھی اور بہت اہم حکم تھا. جس طرح ہوتا ہے نا کوئی اہم بات، جس طرح کوئی اعلان بھی کیا جاتا ہے تو حضرات دوبارہ سماعت کیجیے اعلان کو کہ ذرا اچھی طرح سے لوگ سن لیں، یا جس طرح نیوز چینلز میں ہوتا ہے کہ وہ جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے وہ بار بار جو بھی خاص ایونٹ ہوتا ہے اس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ کوئی سننے سے رہ نہ جائے، اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی اچھی طرح ازبر ہو جائے کہ یہ ایکچوئل اب یہ بات جو ہے وہ ہوئی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ بات. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں بھی نکلو تم نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے، کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا، اپنا قبلہ درست رکھنا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا، اور اس چیز کے اوپر جم جاؤ. یہ حق بات ہے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا انہ للحق من ربک، یعنی تمہیں کوئی شک نہ رہے کہ یہ واقعی صحیح ہے. یعنی جو بھی اس حکم کو سن رہا ہے وہ سمجھ لے کہ یہی حق بات ہے، یہی سچ بات ہے کہ اب یہی تمہارا رخ ہوگا نماز کے لیے. اور ونس اگین اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو تمہارا رخ اللہ کی ذات کی طرف اور اس کے حکم کی طرف مڑ جانا چاہیے. جہاں جہاں جس طرح سے بھی اللہ کا حکم آئے، یعنی اللہ کی ذات ہی تمہارا سینٹر آف لائف ہونا چاہیے. تو مسلمان کی زندگی کا سینٹر آف فوکس، سینٹر آف لائف اللہ کی ذات ہونی چاہیے. تو ہم سب اپنی اپنی زندگی کے مرکز چیک کریں، اگر غلط ہے تو اپنے قبلے درست کریں، اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے لے کے جائیں. ٹھیک ہے، ورنہ ہم امت وسط ہونے کی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو ہمیں امامت کا شرف دیا، جو ہمیں امت وسط بنایا، اور اس کی پھر ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کو شرف دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اور یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو اس کے بوجھ کو سمجھے، اس ذمہ داری کے بوجھ، اور اپنے آپ پہ ہر کوئی جو ہے خود کو چیک کرنا. اگلی آیت کرا دوں 12:08. اگلی آیت جو ہے نا کافی ذرا تھوڑی ڈیٹیل طلب ہے. چلیں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک کمپلیٹ کر لیں گے تاکہ صحیح سے حق پتا ہو. تلاوت سن لیتے، تلاوت لگا لیں. تلاوت سنتے ہوئے ذرا غور کیا کریں کہ آپ کو اب تلاوت سنتے ہوئے کوئی ترجمہ سمجھ آنے لگا ہے یا نہیں. جس دن آپ کرتے ہیں یہ لفظی ترجمہ، اس دن زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے نا، تو اسی دن اس کو جتنا بھی زیادہ پکا کرنے کی کوشش کر لینا، وہ اچھا ہو جاتا ہے آپ کے لیے. جی تلاوت لگا دیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.